السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے کہ اتنے مسائل جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی نئی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ دہشت گردوں نے ایک بڑا حملہ کر دیا ہے۔ مغربی سرحدوں سے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خطرہ بڑھے بھی کیوں؟ پاکستان کی اندرونی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے، اندرونی طور پر پاکستان اتنا ڈیفالٹ میں جا چکا ہے کہ اب جب کسی زخم کو ہم خریدتے ہیں تو اس کے اندر جراثیم گھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی حالت بھی سیم ایسی ہی ہو چکی ہے۔ پاکستان اندر سے اتنا ختم ہو چکا ہے کہ اب بیرونی طاقتیں اس پر قابض ہونے کے لیے تیار کھڑی ہیں، اور آئے روز دہشت گردوں کے نئے حملے ہمارے پاکستان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے برباد کر رہے ہیں۔ بنو کینٹ میں سی ٹی ڈی کے دفتر پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور سی ٹی ڈی کے دفتر میں گھس کر ان کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ ناظرین، ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ افیسر بھی ان میں یرغمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیوں یرغمال بنایا ہے، اس کی ریزن ابھی تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال روز بروز کی دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حملہ آور افغانستان سے آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے تقاضے بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک تو چوری کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں، ہمارے ہی پاکستان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلی کاپٹر مہیا کیا جائے تاکہ ہم محفوظ طریقے سے افغانستان واپس جا کریں۔ آخر ہماری فوج، آخر ہماری حکومت کر کیا رہی ہے؟ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو ہمارے ملک کے اندر ایک تو آنے دیتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، اور اوپر سے ہیلی کاپٹر کی مانگ کرتے ہیں تاکہ ہم محفوظ طریقے سے اپنے افغانستان واپس جا سکیں، ہمارے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے آرام سکون سے اپنے ملک واپس جا سکیں۔ واہ، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ لیکن نہ جانے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کی سب سوچی سمجھی سازشیں ہیں۔ مختلف جگہوں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کی سب ملی بھگت ہے۔ یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ چور ہمارے ملک کو اندر اور باہر دونوں طرف سے کھوکھلا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر دہشت گردوں کا نام لے کر۔ یہ سب کی سب سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ہو رہا ہے، اور پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ یہ سب کچھ کسی نہ کسی پلان کا حصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی پلان کے مطابق عمران خان صاحب پر یہ مستقبل قریب میں بھی دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں۔ مطلب وہ ایک با کردار انسان جو اس ملک کو تنزلی اور پستی سے اٹھا کر ایک عروج پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس کو عروج پر لے کر جانے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ ان فیوچر اس کو مروانے کے لیے یہ پرعزم کوششیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دہشت گردوں کے سہولت کار اور ہینڈلرز بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ اور کون ہے یہ سہولت کار؟ کون ہے یہ ہینڈلرز جو ان دہشت گردوں کو اسلحہ برآمد کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو فیسلٹیز برآمد کرتے ہیں؟ آخر کون ہے جو عمران خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ شاید اسی لیے عمران خان اس بوسیدہ نظام سے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ایک بات تو طے، ان سہولت کاروں اور کچھ ہینڈلرز کے ہوتے ہوئے عمران خان کی زندگی کو مسلسل خطرہ ہے۔ ان فیوچر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سب کچھ انہی ڈاکوں کی وجہ سے ہوگا، انہی چوروں کی وجہ سے ہوگا۔ عمران خان کی یہ جو آڈیو ٹیپ مارکیٹ میں لیک کی گئی ہے، عوام نے اس کو بڑی ہی بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ مطلب اب یہ نئے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ کسی بھی طرح عمران خان کا امیج پاکستانی عوام کی نظروں میں تباہ کیا جائے، اور ان ہینڈلرز کو بھی چھپایا جائے، تاکہ ساری کی ساری عوام کی جو کنسنٹریشن ہے وہ دہشت گردوں سے ہٹ کر عمران خان کی طرف ہو جائے، وہ عمران خان کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ وہ عمران خان کو برا بھلا کہیں۔ لیکن عوام ان کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ گئی ہے۔ اب یہ یہی کر سکتے ہیں، اور اب کسی بھی دھوکے میں ہم آنے والے نہیں ہیں۔ آپ پرانے بزرگ ہیں، پرانے بابے ہیں، یہ نیو جنریشن ہے، یہ نیو جنریشن ہے، 2023 کے دہانے پر کھڑی ہے۔ عوام میں شعور آ گیا ہے۔ اب آپ کے یہ نئے ہتھ کنڈے زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں جناب۔
ینگ جنریشن جس عمران خان کو جانتی ہے وہ مدینے میں ننگے پاؤں چلتا ہے، قرآن مجید کی بات کرتا ہے، جہاں پر بھی بیٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور امر بالمعروف کی بات کرتا ہے۔ وہ جنریشن آپ کی ان گھٹیا حرکتوں کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اب بزرگ ہیں، بابے ہیں، ڈیزل ہیں، اب آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ یہ نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک برا انسان ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ با کردار انسان ہے۔ 9 اپریل کو جس طرح آدھی رات کو عدالتیں کھلوائی گئیں، قیدیوں والی ویگنیں لائی گئیں، 19 دسمبر کی رات کو ایک بار پھر ویسے ہی آدھی رات کو سیکٹریٹ کھل گیا اور مکمل عملہ بھی حاضر ہو گیا۔ آدھی رات کو، مطلب آدھی رات کو کیسے یہ ممکن ہے؟ اندازہ لگائیں، آدھی رات کو مکمل دفتر کھول لیتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں؟ ان ہینڈلرز کو آخر سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ ملک کا مستقبل ان ڈاکوؤں اور ان چوروں کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ عوام انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ انہیں جان بوجھ کر ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ ملک کو صحیح سمت میں لے کر جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں سٹیبلٹی اسی وقت آ سکتی ہے جب ملک میں نئے الیکشن ہوں گے، اور عمران خان صرف اور صرف نئے اور شفاف الیکشن کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ الیکشن کروانے پر ایگری ہی نہیں ہو رہے۔ آخر یہ لوگ کیوں ایگری نہیں ہو رہے؟ کوئی مستقل گورنمنٹ آئے گی جو ان چوروں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی۔ چور دروازوں سے آئی ہوئی گورنمنٹ کو عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ نون لیگ نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے، جو کسی بھی صورت میں کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ نون لیگ جیسی لیگ اس دنیا میں کبھی بھی ملک کا فیوچر برائٹ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب کے سب چور ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں؟ پاکستان سے پیسہ نکالتے ہیں، لندن، امریکہ میں نئے نئے بڑے بڑے پیلس خریدتے ہیں۔ ان کے اپنے وزیر اعظموں کی اتنی اوقات نہیں ہے جتنے بڑے بڑے پیلس ان لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اگر کاف لیگ کے ممبران پرویز الہی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اور انہیں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جی ہاں جناب پرویز الہی صاحب، اس طرح پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے۔ پھر نون لیگ کو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے اپنی اکثریت پوری کرنی ہوگی، جو کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو آٹومیٹک اسمبلی ختم ہو جائے گی اور پنجاب اسمبلی نئے الیکشن کی طرف چلی جائے گی۔ عمران خان ایک انتہائی ذہین اور فطین سیاستدان ہے۔ وہ تمام آپشنز پہلے سے سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی صورت ہے، پرویز الہی ریزائن کریں اور مکمل کاف لیگ پی ڈی ایم کے گروپ میں چلی جائے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا حال جاوید ہاشمی اور عائشہ گل الائی جیسا ہوگا۔ جس طرح ان لوگوں نے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سے مٹ چکا ہے۔ آج حسن نثار صاحب نے کیا ہی خوب اور اچھی بات کہی ہے کہ 2-4 مہینوں میں کچھ نہیں ہونے والا۔ ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو اور ذلیل ہونے دو، ان کے منطقی انجام تک جانے دو۔ پی ڈی ایم خود ہی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اپنے انجام کے ذمہ دار بھی یہ لوگ خود ہی ہوں گے۔ ہمارے پیارے ملک کو ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے۔ مہینے 2 کے اندر اندر عوام کو ان کا آخری اور مکروہ چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ جو حال انہوں نے ملک کا کر دیا ہے، بڑے سے بڑا اکانومسٹ، بڑے سے بڑا معیشت دان بھی اس کو 5 سال، 6 سال، 10 سال، حتیٰ کہ 20 سال کے اندر بھی ڈگر پر نہیں لا سکتا۔ ایک شیشے کا کپ ہوتا ہے، شیشے کا کپ اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ تب تک نہیں جڑتا جب تک وہ انہی مراحل سے نہ گزرے جن مراحل سے وہ بنا ہے۔ پاکستان کی حالت بھی بالکل اسی شیشے کے کپ کی مانند ہے۔ جب تک پاکستان کو ایک بہترین گورنمنٹ، ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین اکانومسٹ نہیں ملے گا، تب تک پاکستان کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ 5-6 سال نہیں بلکہ 10 سے 20 سال پاکستان کو لگیں گے اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانے میں۔
نہ تنخواہوں کے لیے پیسے ہیں، نہ تیل خریدنے کے پیسے ہیں، دہشت گردی عروج پر ہے، بے روزگاری میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ سب کے سب پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک گورنر جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے پھر بھی کہتا ہے اجلاس بلاؤ۔ مجھے تو ان لوگوں کی دماغی حالت بالکل خراب لگتی ہے، جیسے کہ یہ کوئی سائیکو پیشنٹ ہو۔ اس پوری کی پوری پی ڈی ایم کا دماغ ختم ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، یا پھر ان کو بےعزتی کروانے کی عادت ہو گئی ہے۔ یا تو ان لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے یا پھر ان کو بےعزتی کروانے کی عادت ہو گئی۔ اقتدار کی ہوس میں پوری کی پوری پی ڈی ایم اندھی ہو گئی ہے۔ ایک کتا جب کسی انسان کو کاٹتا ہے تو اس کے پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے ہیں، 14 ٹیکے، لیکن اس پی ڈی ایم کو 14 کی جگہ 32 ٹیکے لگانے چاہیے، اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ 32 ٹیکے کہاں پر لگنے چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ جاری کر دی ہے، اجلاس کے دوران اجلاس نہیں بلا سکتے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے ان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ سیاسی درجہ حرارت عروج پر، اور سب سے بڑا ڈاکو، جو سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ ہے آصف علی زرداری۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے سرگرم ہے، نوٹوں کی بوریاں پہنچ گئی ہیں، منڈیاں لگ گئی ہیں۔ چودھری شجاعت کو بھی ایک بار پھر پرویز الہی کو منانے کا ٹاسک مل گیا ہے، لیکن کپتان ابھی بھی متحرک ہے۔ زمان پارک میں اجلاس بلا لیا ہے، مشاورت جاری کر دی ہے۔ ایک کپتان کو ہرانے کے لیے 14 جماعتوں نے جان کی بازی لگا دی ہے، لیکن جس انسان کے ساتھ خدا کھڑا ہو اس انسان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، اور کپتان ان لوگوں کے بس سے باہر ہے۔ اپوزیشن کو 186 ممبر پورے کرنے ہوں گے، جو کہ وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے اب لڑائی ہوگی، احتساب کی لڑائی، مسلسل لڑائی، غنڈہ گردی ہوگی، لیکن اس بار پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے اور اپوزیشن اسے عدالت میں چیلنج کرتی ہے، تب بھی اسپیکر کی رولنگ اول رہے گی، کیونکہ اسپیکر کے اختیار میں عدالت بھی دخل نہیں دے سکتی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔